الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اس ماہ مبارک میں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود پاک پڑھیں۔ یہ شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے اور یہ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے کہ آیت درود اسی مہینے میں نازل کی گئی۔ شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے کہ جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ 5 مہینے کون سے ہیں؟ شعبان المعظم، رمضان المبارک، شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان لأنہ ينشعب فی خیر قصیر للصائم فیہ حتی يدخل الجنہ، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور رمضان المبارک کی تیاریاں کرتے ہیں۔ اور شعبان المعظم میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ شعبان چونکہ ماہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادت کی عادت ہو جائے۔ شعبان المعظم میں ایک رات ہے جسے شب برات یعنی گناہوں سے برات کہا جاتا ہے۔ شب برات کے 4 نام ہیں: لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات یعنی نجات والی رات، لیلۃ السق یعنی دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمت یعنی رحمت والی رات۔ اور حضرت علامہ علی قاری مزید فرماتے ہیں اسے لیلۃ البرات اور لیلۃ السق یعنی نجات و دستاویز والی رات اس لیے کہتے ہیں کہ جب تاجر مالک سے اس کا اناج وصول کرتا ہے تو اس کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک اس رات اپنے مومن بندوں کے لیے برات نامہ لکھ دیتا ہے کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں اور اس رات دعا قبول کی جاتی ہے، یعنی فرشتوں کی شب عید اس دن ہوتی ہے اور اس دن رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سوائے ان لوگوں کو رحمت مغفرت نہیں ملتی جو آپس میں بغض و کینہ رکھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بدکردار ہیں۔ ان کے علاوہ ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لہذا ابھی سے رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ پر توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے آپ اللہ پاک کے سامنے دعا مانگ لیں کہ یا باری تعالیٰ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، تو میری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے تمام جو میں تیرے سامنے ذکر و اذکار کرتا ہوں ان کو قبول و منظور فرما لے۔ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے اسی سلسلے میں ایک خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ بہت ہی پیارا سا وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ اگر شب برات آنے سے پہلے صرف ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر اس عمل کو کر لیا جائے تو اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں اس بندے پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ کے قدموں میں دولت نصیب فرما دے گا، اور دولت بھی اتنی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور وظیفہ بھی ایسا جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے اور کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کا ذکر ہے۔
آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، بہت آسان ترین وظیفہ ہے، غور سے سن لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ آپ نے 15 شعبان یعنی شب برات آنے سے پہلے روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک آپ نے کلام پڑھنا ہے۔ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے لگاتار 20 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح پڑھنی ہے، صرف 20 بار آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیے گا کہ 3 دن کے اندر آپ کو اللہ پاک دولت عطا فرما دے گا۔ 3 دن کے اندر آپ صاحب جو ہے وہ روزگار ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کر دے گا، اور آپ کو اللہ پاک اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا چھوٹا سا وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ سب کے لیے، خاص طور پر اپنے روحانی وظائف چینل کے معزز ترین ناظرین کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ساتھ میں انہوں نے درود پاک سینڈ کیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری کریں۔ ان کا نام دعا میں شامل کر دیتے ہیں۔ مبین ہیں، شمسہ ظفر ہیں، توحید ہیں، اس کے علاوہ ارشاد ہیں، عامر سلیم ہیں، عمرین عظیم ہیں، محمد اعظم ہیں، یاسمین خان ہیں، محمد اعظم ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، اور سید غوث ہیں، شبانہ ہیں، عالیہ مدثر ہیں، یاسر خان ہیں، سیدہ پروین ہیں، فدا شاہ ہیں، احمد شریف ہیں۔ اللہ پاک آپ کا درود پاک پڑھا ہوا قبول فرمائے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہر بندے کو کی تمام مشکلات پریشانیاں حل فرمائے۔ نیہا ہیں، اس کے علاوہ ناظمہ کاظم ہیں اور فارس خان ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، آسمہ خان ہیں، اس کے علاوہ شہناز ہیں اور اس کے علاوہ سمرہ فاطمہ ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، فرحت خان ہیں۔ اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آپ کو صاحب اولاد بنائے اور اللہ پاک آپ کی تمام مرادوں کو پورا کرے۔ اور اسی طرح آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ جو زیادہ سے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا نام لکھوا لیتا ہے شفاعت کے لیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے بروز قیامت میں خود اس بندے کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو شفاعت حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، بس صبح سے شام اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھا کریں اور کثرت کے ساتھ اس پیارے مبارک اور شعبان المعظم کے اس مبارک ترین مہینے میں کثرت کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہیں اور روحانی وظائف چینل کا ساتھ دیتے رہیں۔ وظیفے کی عام اجازت ہے، آپ لوگ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں اور دعاؤں میں اپنا نام شامل کروائیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔